السلام علیکم بابر ہاؤس کے دوستوں، کیپٹن عمران آپ کے سامنے حاضر ہے اور رمضان سے پہلے ایک دن پہلے آپ سے مخاطب ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ رمضان سب کے لیے بابرکت رہے اور دلوں کی حاجتیں جو ہے اللہ تعالیٰ سب کی بر لائے، آمین۔ تو دوستوں، میں اپنے بارے میں تھوڑا سا ذکر سوچا میں نے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی میں نے یہ کیا ہے کہ کوشش کرتا ہوں کسی کے کام آ جاؤں۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے وسیلہ اور کسی کی کوئی سنوائی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھوں سے کوئی چھوٹی موٹی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس سال بھی کچھ ایسے ہی سلسلہ تھا۔ ایک صاحب مجھے اچانک سڑک پر مانگتے ہوئے مل گئے، تو میں نے تھوڑا سا ان سے دریافت کیا، دکھنے میں فقیر نہیں لگ رہے تھے، تو میں نے ان سے ذرا سا استفسار کیا کہ بھائی کیوں کر رہے ہیں آپ، کیوں مانگ رہے ہیں، اچھے خاصے ہٹے کٹے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مختصر داستان سنائی، وہ دل کو لگ گئی میرے، چونکہ میں کئی سالوں سے ان کاموں میں رہتا ہوں تو مجھے سچے اور جھوٹے کا پہچان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ شخص کی بات جو ہے وہ میرے دل کو لگ گئی، اس کی پریشانی جو ہے وہ میرے دل کو لگی۔ تو میں نے ارادہ کیا اور اس سے یہ کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے ذریعے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ مسئلہ مختصراً یہ بتا دوں کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ پیشے سے درزی ہے، اس کے پاس مشین ہوتی تھی، وہ اپنا گزر بسر اپنے گھر والوں کی کفالت کیا کرتا تھا۔ تو سال اس کے ساتھ اچانک ٹریجڈی ہو گئی۔ اس کی ایک بہن ہے شادی شدہ، 4 بچے ہیں، تو وہ ٹی وی کے مرض میں لاحق ہو گئی۔ تو اس کے شوہر نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا بچوں سمیت۔ تو چونکہ یہ بھائی ہے تو یہ اپنے گھر رکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو لہٰذا اس طرح اس کے سر پہ کفالت آ گئی، قریب 11 بچے، اپنے بچے اور اس کے اور ایک بھائی مرحوم کے بچے ملا کے 11 بچے اور 4 بڑے، ماں اور بیوی اور ایک یہ بہن۔ تو یہ کوئی 15 افراد کا کنبہ بن گیا۔ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں جانتے ہیں، تو وہ ذمہ داری پڑ گئی اس کے اوپر۔ تو وہ کرائسس میں آیا۔ اس کے پاس جو مشین تھی جس پہ وہ سلائی کرتا تھا، اپنا روزگار کماتا تھا، وہ مشین مجبوراً اس کو بیچنی پڑی بہن کے علاج کے لیے۔ کچھ گھر کے مسائل کی وجہ سے وہ مشین اس کو بیچنی پڑ گئی۔ اس سے جو بھی کچھ ہو سکتا تھا اس نے کیا اپنے گھر کے لیے، مگر چونکہ آمدنی رک گئی تو وہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب وہ پریشان ہو گیا، کرایہ چڑھ گیا اس کے اوپر، 3 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا، تو پریشان حال تھا بہت زیادہ۔ بہرحال میں نے اس کو وعدہ نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ میں کر سکوں۔ تو وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی، نوٹ کر لی میں نے کہ میں جیسی فارغ ہوں گا میں آپ رابطہ کروں گا، چونکہ یہ کام ایسا ہے کہ کسی کی مدد کرنا آج کے دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس پہ دیکھنا بھی پڑتا ہے، ٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، پھر ریسورسز دیکھنی ہوتی ہیں۔ یہ پھر اندازہ لگایا میں نے کہ کچھ اس نے بتایا مجھے، کچھ میں نے اندازہ لگایا۔ تو مشین جو ہے وہ قریب 25 اور 30 کے درمیان، 25 اور 30 ہزار کے درمیان مشین سلائی کی جو ہے وہ درکار تھی، اور ساتھ میں کرایہ تھا 3 مہینے کا، 7,000 روپے کرایہ ہے اس کا، تو 21,000 روپے یہ بنتے تھے۔ اور پھر بہن کی جو دوائیں ہیں وہ اس کا کوئی 24-25 سو روپے اس کا مہینے کا
دوا دارو تھی. تو یہ اس کے 3 معاملات تھے. تو میں نے اس میں سے 2 معاملات کو سلیکٹ کیا. اس میں سے ایک اس کی بہن کا علاج ہے. اس کی دوا دارو کی ذمہ داری میں نے خود اٹھانے کی کمٹمنٹ کر لی. اور چونکہ مشین کا معاملہ تھا تو وہ میں فی الحال اس قابل نہیں تھا کہ میں فوری اس کا کام آ سکوں. مگر میں نے اپنے بابر ہاؤس کی دوستوں میں سے عرفان صدیقی جو ہیں ان کو میں نے رابطہ کیا، جس نے امیجیٹلی بغیر چو چرا کے ماشاءاللہ سے اس نے وہ کمٹمنٹ کا وعدہ کر لیا. سو یہ ارینجمنٹس ہو گئیں 2 چیزوں کی. تو ہم نے قافلے کو آگے بڑھایا نیکی کے کام کو، اور الحمدللہ آج اس کو محمد عمران کو اس کے گھر گئے، تصدیق کری اس کے سارے معاملات کو. گھر گیا، افراد کو دیکھا میں نے، بہت ہی برے حالات ہیں. ایک کمرہ ہے ان کے پاس، یقین مانیں کمرہ بھی ہوگا 10x12 کا کمرہ، اور اتنے افراد جس میں 11x15 افراد، یعنی ایک ہی کمرہ ہے ان کے پاس. اسی کے اندر ایک کونے پر کچن بنا ہوا ہے. کچن کیا کہیں گے اس کو. سو انتہائی قسمہ پرسی کا عالم ہے. اور آپ تصویر شاید آپ سمجھیں گے، تصویر دیکھیں گے تو سمجھیں گے شاید یہ کوئی روہنگیا کے تاریک وطن ہیں، کوئی آفت زدہ لوگ ہیں، کوئی جنگ کے مارے ہیں. کچھ ایسی تصویر کشی ہے اس میں، اس گھر کی، کمرے کی. گھر تو نہیں ہے، وہ کمرہ ہی ہے. سو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، الہ آمین. سو جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. میں نے بیڑا اٹھایا اس کا. عرفان صدیقی نے اس میں ہم بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے، اس کا سہارا ہے. اسی سے اس کے روزگار کی بحالی کی امیدیں ہو گئیں. سو یہ کام ہم نے انجام دیا. ابھی آج اس کی تکمیل ہوئی ہے. اس کی مشین اس کو دلا دی گئی ہے. اس کی بہن کی مہینے بھر کی دوا وہ میں نے اس کو دلوا دی ہے، اور وعدہ رکھا ہے کہ میں ہر مہینے اس کی دوا دارو کا بندوبست کروں گا. سو یہ تو دوستوں ایک پروجیکٹ تھا، ایک چھوٹا سا ارادہ اس کو اسی حد تک تھا. لیکن اب مجھے میری سوچ میں آئی بات کہ اگر ہم سب، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا بابر ہاؤس کے، ہم سب دوست ہیں، یار ہیں، تو اگر ایسی کوئی نیکی ہم مل کے کر لیا کریں کسی وقت، کوئی ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی ایسا کوئی ضرورت مند آ جائے، اس کی کوئی حاجت ہو جائے، اور اس کو ہم سب مل کے سہارا بن جائیں اس کے، تو کتنی اچھی بات ہوگی. اس سے ہمارے آپس میں محبتیں بھی بڑھیں گی، ٹرسٹ لیول بھی بڑھے گا، اور پلس ایک گھر بھی اگر ہم چلا دیں، ایک گھر کو بھی ہم روزگار دے دیں، ان کی معاملات کو سپورٹ کر دیں، یقین مانیں کہ وہ اللہ ہی اس جو ہے اس کا بدل دے سکتے ہیں، انسان تو دے نہیں سکتا. تو ایسی نیکی جو ہے اس کی میں دعوت اب میں آپ سب کو بھی دیتا ہوں. ظاہر ہے سب کرتے ہی ہوں گے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے اپنے تئیں، لیکن کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہم سب مل کے دوست یار کریں گے تو محبت بھی بڑھتی ہے، قوت بھی بڑھتی ہے، اور ایک سے بہتر کئی افراد ہوتے ہیں تو بڑا چھوٹا سا کچھ بہتر کام ہو جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کام کی تائید بھی کریں گے، اور اس کو سراہیں گے بھی، اور عرفان کو کا بھی شکریہ ادا کریں گے. یہ بابر ہاؤس والوں کے انڈر بینر یہ کام ہم نے کیا ہے، کیونکہ ہم آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو میں کس کو کہتا. تو عرفان جو ہے اس کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. اور میں چاہوں گا یہ ویڈیو چھوٹی سی میں نے جو کلپس بنائے ہیں اس محمد عمران جو سائل ہے اس کے میں نے بنائے، تو وہ ضرور دیکھیے گا آپ، اور کوشش کیجئے گا کہ جو میں نے درخواست کی ہے تو اس کو کوئی ایک اچھا جامع کوئی پروگرام بنا لیں. تو آگے بہت سی چیزیں ہیں، کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں میرے پاس، لیکن وہ بہت ہی بڑے پروجیکٹ ہیں، اماؤنٹ کے حساب سے نہیں ہے، مگر وہ بہت بڑی چیزیں ہیں. تو میں کبھی ڈسکس کروں گا جب آپ لوگ شو کریں گے اپنا انٹرسٹ جوائنٹلی مل کے کچھ کرنے کا، تو میں ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا.
جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ویڈیو پوری دیکھیے گا آگے کی، اور یقین کیجئے مجھے خوشی ہوگی آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس بات کو سرائیں، اور عرفان کے لیے، اس کے والدین کے لیے دعا گو رہے، اور تمام بابر ہاؤس کے مرحومین ان کے لیے بھی التماس فاتحہ ہے. سب کو ثواب پہنچے اس کام کا. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. میں محمد عمران، میں درزی کا کام کرتا ہوں، لیڈیز ٹیلر کا. تو میں اپنی بہن کے علاج کے اوپر میری مشین بک گئی. میں درزی کا کام کرتا ہوں، تو میرا روزی روٹی کا معاملہ وہی تھا مشین کا، کہ اپنا کاٹتا تھا، اپنا بناتا تھا. میں خود ہی اپنے کام کرتا تھا کسٹمر سے لا کے. تو معاملہ یہ ہوا کہ میری بہن کے علاج کے اوپر مشین بیچنی پڑ گئی مجھے، تو میرے پاس دوا کے علاج کے پیسے نہیں تھے. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اس کے اوپر مشین بکنے سے تھوڑا گھر کے حالات ہو گئے خراب، کہ میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں اس کے اندر گزارا نہیں ہو رہا تھا. تو اپنے کام کرنے کے اندر مکان کا کرایہ بھی نکال رہا تھا، اور کھانا پینا معاملہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا. اب میں دوائی بھی لے کے آتا ہوں، ہر 15 دن کے بعد ہاسپٹل جاتا ہوں. اعتماد ہاسپٹل میں میری بہن کا علاج چل رہا ہے. تو ابھی 2 مہینے کا کرایہ چڑھا ہوا ہے، اور میرے پاس اپنی مشین نہیں، اپنا روزگار نہیں ہے. بہت پریشانی کے اندر. کہ انکل سے میں نے بات کی تھی، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے بولا کہ میں اگر ریکارڈنگ کرائے تو اب میں دوست سے بات کروں گا، تو اس کے بعد آپ کا کوئی معاملہ دیکھیں گے روزگار. ہاں یہ کچن بھی ہے، اندر ہی برتن دھو لیتے ہیں، یہ چولہا رکھا ہوا ہے. یہ بھائی دس از دا ہاؤس آف محمد عمران اینڈ دس از انٹائر ہز فیملی. دس دی behind in the middle sitting, this lady is a patient of TB and she needs medicine regularly. So I have given her 1 month medicine in advance, and today I will be buying a machine for Imran so that he can start his own work, and he can یہ کچن بھی ہے، اندر ہی برتن دھو لیتے ہیں، یہ چولہا رکھا ہوا ہے. یہ بھائی دس از دا ہاؤس آف محمد عمران اینڈ دس از انٹائر ہز فیملی. This the behind in the middle sitting, this lady is a patient of TB and she needs medicine regularly. So I have given her 1 month medicine in advance, and today I will be buying a machine for Imran so that he can start his own work, and he can کیا صحیح ہے بھیا. یہ ہم مشین کی دکان پر آ گئے. مین کوئی تاجر ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، مشین ٹریڈ سینٹر. اچھے لوگ ہیں، اچھا سامان ہے ان کے پاس. تو یہ عمران جو ہے انہوں نے چیک کیا ہے مشین کے، اوکے کر دیا انہوں نے مشین کو. تو یہ کہ باقی اب اس کو یہ لے کے جو ہے لے کے ابھی اس کو چلیں گے ان کے گھر، یہ اپنے گھر پہ لگائیں گے. پھر آگے کی بات ہے، پھر وہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں. عرفان بھائی اوکے.
بولو. السلام علیکم عرفان بھائی. آپ عرفان بھائی آپ کا اللہ بہت بہت شکر ادا کر رہا ہوں میں آپ کا. آپ کی وجہ سے میرا روزگار لگ رہا ہے بھائی, اور میرے بچے اور میرے گھر والے تمام آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے بھائی. اللہ